اللہ جو ہوتا ہے وہ آسمان سے بات کرتا ہے، یعنی آسمان سے آواز آتی ہے. تو ڈریمز میں کبھی یعنی اللہ کو ایسے نہیں دیکھا، صرف یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا اسی موسٹلی انہی کیا کہیں گے انہی شیپس میں آتا ہے. اور دوسرا جب اٹھتا ہوں تو جب یہ ایسے ڈریم آتا ہے تو فیلنگز اچھی ہوتی ہیں، خواب بھی اچھا لگتا ہے صحیح، بس کہ یہ کنٹینیو رہے خواب اور نہ اٹھے بندہ، کیونکہ جب بندہ اٹھتا ہے تو 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. بہرحال خوشی تو ہوتی ہے بہت. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس ڈریم میں کہ تیسرا ایریا ہوتا ہے نا، وہ فلسطین کے ایریے میں کوئی ایک بلڈنگ بنانا شروع کر دیتا ہے. تو وہ جب بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے تو جو فلسطینین ہوتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایریے میں کیوں اسرائیل، جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور دوسری چیزیں، اور وہ ہو سکتا ہے پھر وہ World War III میں کنورٹ ہو جائے. تو اس میں اب جو پچھلی اگر آپ جنگیں دیکھیں تو اس میں بھی کچھ وائپنس تو یوز ہوئے ہیں، اور تقریباً نیوکلر کے علاوہ سارے قسم کی وائپنس یوز ہوئے ہیں. واللہ عالم وہ ایسا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا. بہرحال میرے خیال میں وہ کوئی کتنا ہو سکتا ہے جو پھیلتا چلا جائے اور پھر بعد میں وہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر لے. واللہ عالم. میں نے وہی ویڈیو میں اور شیئر کیا جو میں نے ڈریمز میں دیکھا. اب اللہ نوز بیسٹ. اب اللہ نے قرآن میں بہت سے انسانوں پہ یعنی کچھ ایک واقعہ تو کلیئرلی ہے کہ ایک بستی کے لوگ تھے یا جو بھی، واللہ عالم، اللہ نے ان پہ ان کو کہا کہ ذلیل خوار بندر ہو جاؤ، تو وہ بندر بن گئے. تو واللہ عالم یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ بھی کوئی اسی طرح ہی اللہ نے کوئی ان کو سزا دی ہو تو وہ اس طرح سے بن گئے ہوں، غریزہ بن گئے ہوں. اور چونکہ وہ ان کو سزا ملی تھی تو وہ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اس طرح سے وہ مزید جو ہے وہ شرارتی یا جو بھی شریر قسم کے بن گئے ہوں. اور پھر ایک وقت آیا کہ ذوالفقار النین نے ان کو قید کر دیا اور پھر اللہ قیامت کے قریب ان یاجوج ماجوج کو کھول دے گا. تو واللہ عالم اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے، اب ہمیں تو نہیں پتہ. میں نے تو وہی شیئر کیا جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے. تو اللہ نوز بیسٹ. اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جو زمین پہ ہم چلتے ہیں جس طریقے سے اللہ کو وہ چیز دیکھتا ہے اللہ کہ ہم زمین پہ کیسے چلتے ہیں. یہ چیزیں ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں ہے شلوار، اور اس طرح سے پینٹ اوپر کیوں نہیں ہے، یا باقی چیزیں کیوں نہیں ہیں. اس سے زیادہ اللہ جو ہے نا وہ ہم زمین پہ چلتے کیسے ہیں وہ اللہ کو زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب مجھے ایک ڈریم میں اللہ نے واضح طور پہ بتایا کہ قاسم جب زمین پہ چلا کرو تو اکڑ کے نہ چلا کرو بلکہ عاجزی سے چلا کرو، اور بلا وجہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور زمین پہ یعنی عاجزی سے چلنا ہے اور سیدھا چلنا ہے. تو یہ الفاظ یعنی اللہ نے کافی یعنی آپ کہہ لیں کہ زور لگا کے تو کہے تھے. اور سر کو جھکا کے چلا کرو زمین پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہم ہے، یعنی ہم زمین پہ کیسے چلتے ہیں.
اگر ہم زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں تو وہ مغروری والی چال آ جاتی ہے، اکڑ کے چلنا ایسے سینہ تان کے. تو یہ جو چال ہے نا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، مغروری والی، اور عاجزی والی اللہ کو بہت پسند ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے، نہ کہ وہ جو ظاہری چیزیں ہیں ان پہ ہم غور و فکر کریں کہ داڑھی کیوں نہیں ہے اس کے ٹکنے کیوں ننگے نہیں ہیں، اوپر کیوں نہیں ہے پینٹ. تو یہ چیزیں ہوں گی، یعنی سنا ہے، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، عاجزی سے چلنا. جب چال میں ہی مغروری ہے تو وہ پھر اللہ کو چال ویسے ہی پسند نہیں ہے. تو اگر آپ سورہ لقمان میں دیکھیں تو اللہ نے سورہ لقمان میں بھی واضح طور پہ زمین پہ چلنے کے والوں کے بارے میں بات کی ہے. تو یہ میں بس ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ایک خواب میں نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ میں بڑا گنہگار سا انسان ہوں، نہ نمازیں باقاعدگی سے پڑھنی، نہ کوئی اور نیک کام باقاعدگی سے کرنے ہیں، ہو گیا تو کوئی اللہ کی طرف سے ہو گیا، نہیں تو نہیں. تو مجھے کوئی ایسی باتیں بتا کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. تو اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم تم یہ 3 کام کرتے رہو تو تم کسی بھی دنیا میں جہاں پہ بھی ہوگے، کسی بھی جہاں میں جہاں پہ بھی ہوگے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور تمہاری مدد کے لیے دوڑتا چلا ہوں گا. تو اللہ نے پہلا کام مجھے بتایا کہ قاسم پہلا کام یہ کرنا ہے تم نے کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر حال میں بچانا ہے. میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا، لیکن میں شرک کسی کا معاف نہیں کروں گا. پہلا کام یہ. پھر دوسرا کام اللہ نے مجھے بتایا کہ صبح شام میری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہا کرو. اور تیسرا کام اللہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے رہا کرو. تم یہ 3 کام کرتے رہو تو تم جس جہاں میں بھی کہیں بھی ہوگے تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور تمہاری مدد کے لیے میں ضرور آؤں گا. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اللہ نے ایک ایسا عمل بتایا کہ جس کے کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا اور ہماری مدد کو ضرور آئے گا. ہم دنیا میں مشکل میں ہوں گے اللہ ہماری مدد کو آئے گا، ہم آخرت میں مشکل میں ہوں گے اللہ ہماری مدد کو آئے گا. تو یہ ایک خواب تھا جنہوں نے آپ سے شیئر کیا. دوسرا یہ کہ میں دعا تو کرتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرے، ہم سب بہت گنہگار ہیں، اللہ ہماری مغفرت کرے اور ہمیں سیدھا راستہ یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ایسے کام جس سے اللہ خوش ہو جائے تو وہ کام ہمیں کرنے ہیں، جس میں شرک اور اس کی اقسام جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا ہے. کیونکہ اللہ نے مجھے خواب میں یہی بتایا تھا کہ یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے. تو ہمیں شرک اور اس کی اقسام سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بھی بتانا ہے، دوسروں کو بھی میسیج دینا ہے تاکہ اللہ کی جو مدد ہے وہ ہم تک آ سکے، تاکہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں. شرک کے بارے میں مجھے اللہ نے بہت زیادہ ڈیلنگس پہ زور دیا، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ قیامت کے دن
جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک اور اس کی اقسام کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے وہ سب ایک ہی پیغام لے کے آئے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شرک اور اس کی جو فارمز ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے بھی وہ بت توڑے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو فتح مکہ بھی انہوں نے بھی بت توڑے۔ تو اب جو شرک اور اس کی اقسام ہے وہ ماڈرن دور میں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں۔ اب اگر آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کافی آرٹ اینڈ کلچر کے نام پہ مختلف اسٹیچوز نظر آئیں گے، بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں، بینرز، ان میں آپ کو تصویریں نظر آئیں گی۔ تو یہ سب فارم آف شرک ہے، شرک اور اس کی اقسام ہے۔ اب ڈریمز میں مجھے یہی آیا کہ ایون اگر آپ کوئی سیلیبریٹی کی تصویر لگا دیتے ہیں، اپنی کسی گھرے کی تصویر لگا دیتے ہیں یا اپنی ہی لگا دیتے ہیں تصویر دیوار پہ، تو وہ بھی فارم آف شرک ہے۔ کیونکہ مجھے اللہ نے ڈریم میں یہ بتایا کہ جو ایک مذہب ہے وہ یعنی ہندوؤں کا جو مذہب ہے وہ بھی تصویروں کو ہی دیکھا کرتے ہیں اور انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے بھی تصویریں دیکھنی ہیں، ڈریم میں مجھے اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے بھی تصویریں دیکھنی ہیں اور ہندوؤں نے بھی تصویریں ہی دیکھنی ہیں تو ان میں اور تم میں پھر فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ تو ایون اگر کوئی پروڈکٹ لے کے آتے ہیں آپ تو اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی چھوٹی تصویر ملے گی، تو وہ بھی شرک کی فارم ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ ریاست کا قانون آ جاتا ہے، جہاں پہ رزق کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں پہ صحت کا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں تو جائز ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ فارم آف شرک ہے۔ آپ کرنسی نوٹس دیکھ لیں، آلموسٹ پوری دنیا پہ سبھی کرنسی نوٹس پہ تصویر ہوتی ہے۔ آپ ایون مڈل ایسٹ کے دیکھ لیں، اسلامک کنٹریز کے دیکھ لیں، نان اسلامک کنٹریز کے دیکھ لیں، سب کے اوپر تصویر ہوتی ہے۔ یہ ہے تو فارم آف شرک، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ یعنی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو حکومت کا قانون ہے، یہ تو حکومت کو چاہیے کہ جو مسلم کنٹریز کے ہیں ان کو ہٹائیں۔ لیکن چونکہ یہ حکومت کا قانون ہے، اس کی کرنسی ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جیب میں بھی ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہماری اللہ نماز قبول کر لیتا ہے۔ اب آئی ڈی کارڈ ہیں، وہاں پہ بھی تصویریں ہوتی ہیں، تو وہ بھی گورنمنٹ کا قانون ہے، ملک کا قانون ہے، اس کو بھی ہم فالو کریں گے، کیونکہ جو ریاست کا قانون ہوتا ہے اس کو فالو کرنا ہر اسلام کی روح سے بھی ہر شہری کا فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو اور جہاں پہ رزق کا معاملہ آ جائے، اب ایک کوئی آدمی ہے وہ ہے ہی فوٹوگرافر یا وہ تصویریں بناتا ہے، اس کا رزق ہی وہاں سے جڑا ہوا ہے، تو وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی جتنی احتیاط وہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی صحت کے معاملے میں ایسے کہ کسی کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو اس میں اگر کوئی گولی ٹافی جیب میں رکھنی ہے، اس پہ کوئی تصویر بنی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسی گولی ٹافی بھی مارکیٹ سے ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے جس پہ تصویر نہ ہو، تو وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت اس کی شوگر لو ہو سکتی ہے۔ اور ایسا کوئی اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، وہاں پہ جائز ہے۔ جہاں پہ نہیں کوئی مسئلہ وہاں پہ نہیں۔ ایون بچے جو ہوتے ہیں وہ آج کل کارٹونز، کھلونے آپ دیکھ لیں، سب وہ اسٹیچو سے بنے ہوتے ہیں۔ ایون بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان پہ تصاویر ہوتی ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے اس میں ڈھونڈنا۔ تو جب بچے کھیل لیں کھلونوں سے تو آپ ان کو پیک کر دیں کسی کارٹون میں، اور کپڑوں کو کوشش کریں اگر کہ نہ ہو، اگر ہیں تو جب وہ پہن کے اتار دیں تو ان کو اندر الماری میں رکھ دیں دھو کے۔ تو یعنی جتنی احتیاط کر سکتے ہیں آپ اتنی کریں۔ تو مجھے ڈریمز میں یہی آیا، آپ کے سامنے ہوں میں عام سا سمپل سا انسان، مجھے ڈریمز میں اللہ نے
بہت بار یہی کہا کہ قاسم میں تیری اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. پوری کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی یہاں بھی جو ہے وہ مل جاتی ہے. کوئی بھی آپ بازار سے لیں چیز آپ کو اس پہ کوئی نہ کوئی تصویر مل جاتی ہے, لیکن جتنی کوشش ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں. تو اللہ نے بھی اس کوشش کو پسند کیا اور اللہ نے کہا کہ میں تیری سے اس لیے مدد کر رہا ہوں. تو شرک اور اس کی ہر اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں, اور جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. آج ہم مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن بہت کمزور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دیا, بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو شرک اور جو اقسام ہے وہ کیا ہے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. اللہ کسی کی مدد نہیں کرے گا. جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک سیلیبریٹی ہے, اس کے بہت سے فینز ہیں. اس کا ایک فین ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو سیلیبریٹی ہے میرا دوست بن جائے. تو اگر ہم نے اللہ کا دوست بننا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست بنے, تو جس طرح وہ سیلیبریٹی کی کچھ شرائط ہوں گی اس فینس کے لیے کہ جی تم یہ کام کرو تو میں تمہارا دوست بن جاؤں گا, تو وہ فین جو ہوگا وہ سیلیبریٹی سے دوستی کرنے کے لیے ہر اس کی شرط مانے گا, ہر بات مانے گا اس کی. تو اسی طرح اگر ہم نے اللہ سے دوستی کرنی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست بنے, تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو اللہ کو پسند ہے, اور وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس میں اللہ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ شرک اور اس کی اقسام, ہمیں اس سے بچانا ہے. جب ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں گے تو اللہ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے, کیونکہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس طرح کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو جب ہم اس کی اس طرح سے پریکٹیکلی کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ جو ہے وہ کہ ہمارا دوست بن جائے گا, ہماری مدد کرے گا, اور ہمیں کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑے گا.